أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین مومنات، میرے مائیں، بچے، بچیاں، بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریر کا یہ آخری حصہ ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم ان سب پہ عمل کریں۔ میں رسول کی حدیث سے آغاز کروں گی یہ آخری حصہ۔ بہار الانوار کا جلد 93 میں صفحہ نمبر 359 میں یہ حدیث رسول کی بہت زبردست حدیث ہے۔ اس سے ہمیں بہت سبق حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة والاتقاء من النار۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے اول، رحمت کا عشرہ ہے، 10 دن رحمت کی بارش۔ پھر دوسرا وسط والا ہے، مغفرہ کا ہے۔ آخری والا جو ہے اتقاء من النار، جہنم سے آزاد ہونا ہے، جہنم سے دور ہو گئے ہم، الحمدللہ۔ تو یہ ایک زبردست حدیث ہے، مگر یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اسی ہم دیکھیں ایک دوسری حدیث میں بھی عشرہ کی بات کر رہا حدیث ہے، مگر یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں جس میں اللہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا عشرہ میں 10 روزہ رکھتا ہے تو وہ محسنین کی صف میں آ جائے گا، محسنین کے صف میں، احسان کرنے والے۔ جو دوسرے 10 روزہ رکھیں، دوسرا عشرہ یعنی 20 روزہ رکھا تو وہ ابرار کے صف میں آ جائے گا۔ تیسرا عشرہ 30 روزہ جس نے رکھا وہ شہداء کے مقام سے بھی بالا تر ہوگا، یعنی مقام خالی نہیں، شہداء کے مقام سے بالا تر ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی کیا حرکت ہے کہ انسان جی پہلی حدیث میں رحمت، مغفرت اور جہنم کی آزادی حاصل کر سکے، اور یہ دوسری حدیث میں شامل ہو جائے اس صف میں محسنین کی، ابرار کی، اور شہداء سے بھی بالا تر مقام پہ حاصل ہو جائے۔ تو یاد ہوگا پچھلی تقریر میں 3 قسم کے روزے دار بتایا گیا ہے، تو ہم نے تیسرے قسم میں آنا ہوگا، مقربین کے جیسا روزہ رکھنا ہوگا کہ صرف اور صرف دل اور دماغ میں پازیٹیونیس، سچائی اور سچائی سے کچھ نہ ہو، اور ایک ہی مقصد ہو، صرف اور صرف خدا کی رضا چاہیے، کہ حتی الامکان مکروہات سے بھی بچے، مستحبات کو نظر انداز نہ کرے، وقت کو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ اس مہینے میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے حاصل کریں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اس مہینے میں 5 اہم ترین واقعہ پیش آئے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے تاکہ ہم امام زمانہ کے مددگار میں شامل ہو جائے۔ کیوں کہ اس مہینہ، ماہ مبارک کا مہینہ، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ گہرا امام سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمیں بننا ہے، امام کے مددگار اور نصرت میں شامل ہونا ہے، اس مہینے میں ہمیں بننا ہے، کیونکہ امام سے گہرا تعلق ہے اس مہینے سے۔ تو ہم چلو کیا ہے یہ 5 اہم ترین یعنی واقعہ جو پیش آئے، ہم سب جانتے ہیں۔ پہلے عشرے میں ام المومنین ہماری ماں
خدیجہ طاہرہ کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کے ذریعے ہم کیسے خدا کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے عشرے میں دو عظیم واقعہ پیش آیا ہے، دونوں خوشی کا واقعہ ہے۔ جہاں اسلام کی پہلی عید بھی ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بھی پہلی عید ہے، عید زہرا۔ امام حسن کی ولادت کے بعد یہ زہرا اتنی خوش تھی، کیوں کہ ابتر کا لقب ختم ہوا۔ رسول کو جو تانا دیا جاتا تھا تو ابتر ہے، یہ تانا ختم ہوا، آ گیا رسول کا جانشین، دین کو آگے بڑھانے کے لیے آ چکا حسن مشتبہ۔ تو یہ شہزادی کی پہلی عید زہرا، اور 9 ربیع الاول تو دوسری عید زہرا ہے، اور عید اسلام ہے 17 ماہ رمضان، جو جنگ بدر کی جیت، ناممکن کا ممکن ہوا ہے۔ وہ کیسے، ہم بات کریں گے جب دوسرے عشرے کی بات کریں گے۔ تیسرے عشرے میں بھی 2 بات ہے۔ پہلی بات، مولا علی کی 21 ماہ رمضان شہادت ہوئی ہے، تو اس شہادت کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے 12ویں امام کے لیے، تاکہ تیسرے عشرے میں یہ آخری مرحلہ ہے کہ جو ہم جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد لیلۃ القدر ہے، 23 ماہ رمضان، جس کا زیادہ امکان ہے کہ وہی لیلۃ القدر، امکان زیادہ ہے۔ ایسے تو 19 سے لے کے ہم آخری تک سب کو لیلۃ القدر مانتے ہیں، مگر سب سے زیادہ امکان 23 کا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہماری قسمت کو تبدیل کر دیا۔ قرآن لا کے جو ہدایت کا اتنا عظیم سامان آ گیا، جو زندہ معجزہ آ گیا، تو ہمیں اب اس میں وہ آخری ہماری ڈیسٹینی، ہماری قسمت، تقدیر کو تبدیل کرنے والا ہے۔ جو ہم سارے ان 4 ہستیوں، 4 واقعے پہ عمل کیا، یعنی شہزادی خدیجہ طاہرہ، یعنی امام حسن مجتبی، یعنی جنگ بدر کے اہل بدر، اور مولا کائنات علیہ السلام، کہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو ان کو مد نظر رکھ انجام دیا، تو لیلۃ القدر کی آخری نتیجہ ہے کہ ہم نے ہماری تقدیر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، اور عظیم درجہ حاصل کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی وممات محمد وآل محمد، جو ہمارا مقصد حیات ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے۔ کیسے حاصل کرے خدا؟ یہ حقیقی مقصد حیات ہے، حقیقی مقصد رضائے خدا حاصل کرنا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اس سے کوئی بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔ رضوان حاصل کرے اللہ کی، اکبر ہے، بلند ترین ذمہ داری ہماری۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو رسول اور اہل بیت کی زندگی کی طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور ان کے جیسی موت بھی ہم حاصل کرنے کے لیے محنت کی، شہادت کا جام ہم نے پیا سارے ان اعمال پہ انجام دینے کے بعد۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہماری باتیں شروع ہوگی کہ بی بی خدیجہ طاہرہ سے ہم کیا سبق حاصل کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کو سورہ انبیاء کے 107 نمبر کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 21 نمبر کا سورہ، ورس نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہیں بھیجا گیا مگر، پہلے نیگیشن میں ہے کلمہ حساب، وَمَا أَرْسَلْ، نہیں بھیجا رسول تجھے مگر رحمت للعالمین بنا کے بھیج، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے ہم نے بھیجا ہے تجھے۔ تو پھر اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ جو رسول سارے عالمین کے رحمت بن کے آئے، اور بی بی خدیجہ رسول کے لیے رحمت بن کے آئی، باعث رحمت ہو۔ اللہ اکبر! ہم کیا سبق لیں گے بی بی خدیجہ کے حیات زندگی سے، تاکہ اس پہلے عشرے میں ہمارے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے۔ تو ہم بی بی خدیجہ کی زندگی کا ہر سال ہم اسٹڈی کرتے ہیں،
کہ ہمارے شہزادی ہماری اسوہ حسنہ ہے. تو پھر ہم دیکھیں کہ بی بی خدیجہ کی سب سے بڑی خوبی تو بہت زیادہ خوبیاں ہیں. ایک مختصر وقت میں ساری خوبیاں تو نہیں بیان کر سکتے. ہم سب مل کے 9-10 رمضان کو اس پہ غور کریں گے زیادہ. میں تو تھوڑا سا پوائنٹس ڈالوں گی. ذمہ داری سب کی بنے گی کہ اس کی گہرائی میں جائے. یہ ہوم ورک ہے. یہ رسول پہ جب حد سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا، حد سے زیادہ کفار مکہ نے حد سے زیادہ ظلم کی بارش کر دیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ رسول یقیناً آخر انسان ہے، پریشان ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے. وہ جیسے گھر میں داخل ہوتے تھے خدیجہ چہرے سے پیشان لیتی تھی کہ آج رسول پریشان ہے. مگر کیا فضیلت ہے خدیجہ کہ یہاں رسول خود فرماتے ہیں، الفاظ میرا ہے، مفہوم رسول اللہ کا ہے. جب جیسے میری نگاہ خدیجہ کے چہرے پہ پڑتی تھی تو مجھے اس طرح تسلی ہو جاتی تھی کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. میرے دل میں ایک عجیب خوشی محسوس پیدا ہوتی تھی. دل میں ٹھنڈک پہنچاتی تھی شہزادی خدیجہ طاہرہ. آپ سوچئے کہ ایک چہرہ دیکھنے سے رسول صرف زیارت خدیجہ جو کائنات کا رحمت العالمین ان کے لیے باعث رحمت ہو، ہمارے لیے کیسی نمونے عمل ہے کہ خود عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی بھی رسول کسی وجہ سے جلال میں ہو یا ہمیں کوئی کام اس سے اٹھانا ہو تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا، ہم خدیجہ کا نام ذکر کرنا شروع کر دیتے. صرف خدیجہ کا نام آتا، رسول کا جلال تبسم میں بدل جاتا، مسکراہٹ میں بدل جاتا. یہ کیسی عورت تھی؟ کیا ہمارے میں ایک جھلک ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ ہمارے شوہر کے لیے ہم باعث سکون بنے؟ جو ہم شوہر کے باعث سے سکون بنیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا. جنت کا ماحول بنا تو وہاں اولاد کی پرورش کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. جو ہم سیکنڈ عشرے میں دیکھیں گے، جو امام حسن کی حیات زندگی سے ان کو ہمیں نمونہ عمل لینا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم غور و فکر کریں تو اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں کتنا زیادہ مانتا ہے. بلکہ مولا علی نے کیا سکھایا؟ یا سری الرضا ہے. کیسا سری الرضا؟ تھوڑی سی بات میں راضی ہو جاتے، بس اس میں خلوص ہو، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی، رائی کے دانہ برابر سے چھوٹی، اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے. اتنا دیتے ہیں کہ ہم رجب کی دعا میں جو ہر روز ہم نماز کے بعد رجب کی دعا میں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل. ایک کثیر دینے والا قلیل میں چھوٹی سی نیکی کرو تو خدا اتنا دیتا ہے. تو جبکہ شہزادی خدیجہ کی تو نیکی ہے کثیر تھی، تو اللہ کو کتنا کثیر اکثر دے گا. تو اس کی بہت سی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، مگر ہم سب سے عظیم ترین نعمت کی ایک ہی نعمت کی بات کروں گی. کیوں؟ وقت اجازت نہیں دیتا. یہ ہم لوگ سب غور و فکر کریں گے اس کے بعد 9-10 ماہ رمضان کو کہ ہم سوچے خدیجہ طاہرہ کو افضل ترین فضیلت کیا اللہ نے دی؟ ایسی بیٹی دی کہ ماں سے بھی مقام بلند ہو گیا. اگر شہزادی خدیجہ 4 منتخب عورتوں میں شامل ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا ان کی ایک لوتی بیٹی جو کیا ہوا؟ یہ خیر النساء، افضل النساء، اشرف النساء، سیدۃ النساء العالمین یہ بنی. اور اس کے نتیجے میں 11 اماموں کی ماں بنی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شہزادی خدیجہ 11 اماموں نہیں بلکہ 12 اماموں کی ماں بنی. یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا بدلہ اللہ کس طرح دیتا ہے. ہماری ماں ام المومنین، ہماری ماں بی بی خدیجہ طاہرہ، وہ کیسے 12 اماموں کی، 11 اماموں کی تو ماں تو نیچرلی بنی نسل سے، مگر مولا علی کی بات کیسے بنی؟ ماں بنی.
5 سال شادی کے بعد، رسول اور خدیجہ بی بی خدیجہ کی شادی کے بعد 5 سال کے بعد مولا علی کی پیدائش ہوئی. کہاں پرورش پائے؟ بی بی خدیجہ طاہرہ کے گھر میں مولا علی نے پرورش پائی. تو لہٰذا ختیجہ کی بھی ماں بنا ہے، ختیجہ بھی مولا علی کی ماں بن گئی. سوچے آپ، جس طرح فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رسول کو محبت دے کے رسول کی ماں بنی، رسول نے ماں کا درجہ دیا، اس طرح خدیجہ طاہرہ نے بھی یہ درجہ حاصل کیا. سوچے اللہ کتنا عطا کرتا ہے اگر ہم خلوص کے ساتھ اللہ اور اسلام کی مدد کریں. جو رسول کی مدد کرے، اور صرف یہ مورل سپورٹ نہیں دیا ہے، فائنینشل سپورٹ بھی دیا ہے. سارا مال رسول کو سپرد کر دیا. جو مالدار ترین تمام مالدار ایک طرف ہے، خدیجہ کی دولت ایک طرف، اس سے بھی زیادہ سارا سپورد کر دیا، اور خود فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی. حتیٰ کہ ایک بیٹی کے لیے اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ ایک شادی میں لے جائے تو کپڑا اچھا پہنا کے لے جائے. یہ اتنی عظیم قربانی، اور اس میں کیا خوبی ہے؟ خلوص. کہ خود اللہ قرآن میں دعا میں کہتے کہ ہم نے تجھے تنگ دست پایا، وجدنا عائلا فاغنا، تجھے ہم نے غنی کر دیا. خدیجہ کی دولت اللہ خود کہہ رہے میری دولت ہے، میں نے تجھے غنی کیا. یہ خلوص. اگر کسی مبلغ یا معلم یا مربی کو یہ 3 مدد مل جائے، مالی مدد اور مورل سپورٹ اور اخلاقی مدد مل جائے، باعث سے سکون بن جائے، 2 مدد مل جائے، تو ان کا کام کس طرح آگے بڑھ کے کامیاب ہوتا ہے کہ 23 سال کی مدت میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ چکا. کہ آج پوری کائنات میں کوئی رسول جیسا کام نہیں کر سکا جو رسول ایسا کام کیے کہ جو خاتم النبیین بن گئے، افضل العالمین بنے، سید المرسلین بھی بنے، حبیب اللہ بنے، سب کچھ بنے. اس میں خدیجہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. تو ہمیں اس پہلے عشرے میں سوچنا ہے، بہت سیریسلی پونڈر کرنا ہے کہ ہمیں ہماری پہلی ذمہ داری امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے، اور اس عشرے میں رحمت کی بارش حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا ہوگا، ہمارے گھر کو جنت بنانا ہوگا. ہمیں اچھا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. گھر میں صبر اور شکر کی منزل اختیار کرنی پڑے گی. ہمیں نہ آہوزاری کہ نہ رونا دھونا کہ نہ یہ چیزیں نہیں چلے گی، نہ غیبتوں، نہ فتنہ فساد، نہ جھوٹ، یہ نہیں چلے گا. تو یہ خدیجہ طاہرہ کی سیرت پر چل کے ہمیں اس پہلا عشرے میں جو ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے، جس کے ذریعے ہم ایمان کے ساتھی اور مددگار بن سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری. اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچ دینا، میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیا کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا درجہ حاصل کرتا ہے خدا کے پاس، کتنا جلدی اللہ خوش ہو کے کتنا بہت دیتا ہے. بس یہ انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسن کے حوالے سے ہمیں کیا حاصل کرتے ہیں. 15 ماہ رمضان بات ہو چکی ہے اور سب جانتے ہیں، عید ظفرا ہے. امام حسن پیدا ہوئے، یہ پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے علی و فاطمہ کے گھر پہ، جو ہر ایک کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے. ہر کوئی اتنا خوش ہے کیونکہ حسن سے ذریعے جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے وہ بے مثل ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے. پوری زندگی تو نہ بی بی خدیجہ کی بیان ہو سکتے، نہ امام حسن کی، نہ امام علی کی، نہ اہل بہدر کی. ٹچ سب کر رہی ہوں، سب ٹچ. امام حسن کی زندگی پہ ہم ذرا سا غور و فکر کریں تو اہم ترین ذمہ داری ہم کیا اٹھا سکتے ہیں. امام حسین کا جملے کو یاد کریں. امام حسین نے شب عاشور کو کیا جملہ کہا تھا؟ خدایا، خدا کی قسم، مجھے جو ساتھی ملے، مجھے جو مددگار ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا حیدر کرار کو ملے، نہ میری ماں فاطمہ زہرا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے اس گروہ کو تیار کیا
جو امام حسین اس گروہ کو لے کے کربلا چلے، یہ حسن مجتبیٰ کی عظیم شخصیت ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے کہ امام کو یہ جملہ کہنا پڑا تو کربلا کی کامیابی کا سب سے بڑا حصہ ذات حسن مجتبیٰ ہے۔ حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے جس نے اس حسین کو بچایا، تو جو حسین جس نے کربلا کو زندہ کیا، جس نے سب کو بچایا۔ وہ کیسے بچایا؟ امام روایت صاف ستھری روایت ہے، امام حسن نے صلح نامہ کیا اور صلح نامہ سے لے کر اپنی خود کی شہادت تک عظیم جو کام کو انجام دیا وہ ہے کہ اس گروہ کی تربیت کی کہ آنے والے وقت انقلاب کا وقت میں حسین کو یہ گروہ کام آ جائے۔ تو کیا سبق ملا؟ تربیت اولاد حسن کے ذریعہ میں یہ مل رہا ہے کہ تربیت کرے، صرف پہلے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، ہماری اولاد کی تربیت، ہمارے رشتہ دار خاندان کی تربیت، ہماری دوست پڑوسی کی تربیت، پوری کمیونٹی قوم کی تربیت، جہاں تک ہماری رسائی ان کی تربیت، خود کی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بی بی خدیجہ کے حوالے سے ہماری خود کی اصلاح کرنی ہے، اور امام حسن کی زندگی سے ہمیں ہماری اولاد کی اصلاح، اولاد کے بعد سارے جہان کی جہاں تک ہمیں رسائے ان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ یہ گروہ امام زمانوں کو کام آئے، ان کے جہاد کے لیے، ان کے جہاد کے لیے ہمیں کام آئے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ ہم غور کریں، دونوں والدین نے بتایا ہے امام حسن کے ذریعے کہ ہم اولاد کی تربیت کا سبق سب ہم امام حسن کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ مولا علی کا ایک خاص خط امام حسن کے نام پہ ہے جو ہمارے لیے ہے۔ حسن تو خود معصوم کا بیٹا اور معصومہ کا بھی بیٹا، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے ہے۔ کہا حسن کو جاتا ہے، سنایا ہمیں جالا۔ ایک جملہ کیا کہا؟ بیٹا حسن اپنی اولاد کے بارے میں محتاط رہنا، اور بہت زیادہ محتاط رہنا، الرٹ رہنا، بیدار لینا، اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہاری اولاد کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ شکار کرنا چاہتے ہیں دشمن۔ اس سے پہلے کہ دشمن شکار کرے، تمہاری اولاد کی ایسی تربیت کر دے، ایسا ایمان، ایسی تربیت کہ اتنا دین سکھا دو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر ہمارے بچے کا ایمان ہٹنے نہ پائے۔ کس کے ذریعے ہمیں میسج پہنچ رہا ہے؟ حسن مجتبیٰ۔ تو یہ فیس بک، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی آج کون سی چیز کام آئی ہمیں؟ آج یہ ہم لاک اپ ہو گئے، آج ہم ہاؤس اریسٹ ہو گئے، آج ہمیں سوشل ڈسٹنس کے تاکید کر دیا گیا، تو کون سی چیز کام آئی ہے؟ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کام آئی۔ کتنی بڑی نعمت آج بنی ہے کہ آج گھر گھر تبلیغ جاری ہے، آن لائن پہ ہر جگہ قائم۔ پورا ماہ رمضان ہماری تبلیغات ایسے ہی رہے گی جیسے ہر سال، بلکہ ایک چیز اس اضافہ ہو گیا ہمارا کہ ہم اعتکاف بھی کریں گے۔ حالانکہ اعتکاف تو مسجد میں ہوا کرتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، مگر اس کی جھلک تو ہم لے سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگوں سے دور گھر کے اندر ایک بیٹھ جائیں گے، ایک روزے دار بھی ہوں گے، اتنی عبادت کریں گے، ہم لوگوں سے مل جلنا بند ہوگا۔ یہ تو پورا مہینہ اعتکاف ملے گا ہمیں، پورا مہینہ میں گھر کے اندر جو مسجد میں ہوا کرتا ہے، میری غلط فہمی نہ ہو، 3 دن متواتر ہوتا ہے 2 رات میں، یہ تو میں پورا مہینہ اعتکاف کا ملا ہے، جو حقیقت میں نہیں، مگر اس کی جھلک، اس کی خوشبو ہم لے سکتے ہیں اعتکاف کی، کیونکہ ہمیں مسجد نہیں ملتی جو مسجد میں حقیقت میں ہوتا ہے۔ خدا نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، تو اب اس وعدہ کرے خدا کو اس مہینے میں اعتکاف کے دوران، یہ ظاہری اعتکاف ہے، حقیقی نہیں، تو یہ میں کیا کہ یہ ہمارے بچے کو اب یہ وعدہ لو کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کی آج ہمارے سب سے بڑی نعمت بنی، ان کا ہم غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کو مس یوز نہیں کریں گے، ہم ان کو بےہودہ باتوں میں اور چیٹ میں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ بہت قیمتی ٹائم ہے، زندگی کا ایک ہی مرتبہ چانس ملتا ہے آخرت بنانے کے لیے، ہوں فیہا خالدون کی اللہ بات کر رہا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حسن مجتبیٰ کے ذریعے عظیم ترین پیغام اولاد کی تربیت، اور پریکٹیکلی بھی حسن کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔
خطبے کے لیٹر کے ذریعے مولا علی کا اور فاطمہ زہرا کے ذریعے جو حسن کی تربیت کرتی ہے، پہلا بیٹا ہے، ان کے ذریعے ہم تک بات پہنچتی ہے تاکہ بھائی پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے، جبکہ حسن تربیت کا محتاج بھی نہیں ہے، معصوم ابن معصومہ ہے، مگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ شہزادی کھانا کھلاتی ہے، روایتیں بتاتی ہے، ان کے ساتھ کھیلتی ہے، اوپر نیچے کرتی ہے، باتیں کرتی، کہتے بیٹا کیا بنو گے؟ تمہارا باپ جیسا بنو گے نا مجاہد، باپ جیسا عظیم ترین انسان بنو گے نا، اسلام کی خدمت کرو گے، لوگوں کی خدمت کرو گے نا، کھلانے کے ساتھ ساتھ کھیلتی بھی ہے بچے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ نصیحتیں کرتی ہے، دل میں اتارتی ہے، دماغ میں اتارتی ہے۔ تو کیا ذمہ ہے، کیا ہم ٹی وی کے آگے بچوں کو کھانا کھلائیں گے؟ کارٹون کو رکھ کے ٹی وی میں اس کے آگے بچے کو کھانا کھلائیں گے؟ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، یہ کارٹون کے ذریعے اولمپک کے گیمز نام دیتے سپورٹس، اس کے ذریعے فحشائی، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم نے سوچا ہم نے تو خالی سپورٹس دیکھ رہا ہے ہمارا بچہ، اولمپک گیمز، یہ ہمارا بچہ نیوڈیٹی دیکھ رہا ہے، ننگی باتیں دیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ خالی کارٹون دیکھ رہا ہے۔ نہیں، یہ کارٹون نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بے ہودگی دیکھ رہا ہے، بے شرمی کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے ان کو بٹھا دیا، شیطان کے آگے بٹھا دیا، ہم نے دجال کے آگے ہمارے بچے کو بٹھا دیا، اور بعض مائیں تو اس کو کھانا کھلاتے کہ بیٹا نہیں کھاتا ہے، یہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھا لے گا، اللہ اکبر۔ اس وقت ڈالو نہوا ڈالو، ماتم ڈالو کہ بچہ ماتم دیکھتے ہوئے خود بھی ماتم کرے گا، کھانا کھائے گا۔ اگر ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں جو شہزادی کر رہی تھی، تو اتنی بڑی ذمہ داری امام حسن کے حوالے، پھر امام حسن کے ذریعے تو ہم تک بات پہنچ رہی ہے کہ شب جمعہ میری ماں پوری رات شبیداری کرتی تھی، وہ پیچھے آ کے بیٹھ جاتا تھا، شہزادی عبادت میں مشغول ہوتی تھی، وہ ہم تک پہنچایا ہے، اس کے ذریعے پہنچایا کہ ہر ایک کے لیے دعا کرتی تھی، نام لے لے کے شہزادی دعا کرتی تھی، مگر ہمارا کسی کا نام نہیں لیا۔ تو میں نے اماں سے پوچھا، اماں ہمارے لیے کسی کے لیے اب دعا نہیں کرے؟ تو کیا کہا، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ تو امام حسن کے ذریعے ساری سیرت کے اولاد کی کس طرح تربیت کیا جائے وہ ہمیں ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ بابا کا درس سننے جا رہا ہے، نماز جماعت پڑھنے جا رہے، آ کے ماں پوچھتی ہے کیا سنا بیٹا بتاؤ مجھے، بیٹھتی ہے حسن کے ساتھ، بتاؤ نانا نے آج کیا بتایا، کون سی وحی نازل ہوئی تھی، اور حسن بتاتے ہیں۔ تو کیا پتا چل ہمارا بچہ اسکول سے واپس آئے، مدرسہ سے واپس آئے تو ہم فالو اپ کریں، پوچھے کیا سیکھا، کس دوست کے ساتھ کھایا پیا، کیا سنا، کیا سیکھا۔ کیا بس ہم ہماری کافیوں پارٹیوں میں اور بس اس میں دوستوں میں اس میں لگے رہیں گے اور بچے کو یہ تربیت کا حق نہ دیں گے؟ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو یاد رہے، اس کا مطلب نہیں ہم کہتے کہ بچے کو گھر میں بند کر دو، کچھ نہ، تو نہیں، سوچو کیا ہم مانیٹر کرو اس میں سے ہم کیا بچے کو دکھائیں گے، ماں ساتھ میں بیٹھ کے، باپ ساتھ میں بیٹھ کے دکھائے، ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دے، حلال متبادل دے حرام سے بچا کے، یہ تو دینا پڑے گا۔ ہم لاک اپ نہیں کر سکتے بچوں کو، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ بننے کا شوق تھا نا تو ذمہ داری تو اٹھائیے، خالی ماں والدین بننے کا تو شوق غلط ہے نا، یہ ظلم ہے بچوں پہ۔ تو یہ امام حسن کی اولاد حیات زندگی سے باتیں تو بہت ہے، مگر یہ مختصر سا ٹاپک ہے۔ اور پھر ہم اہل بدر کی طرف آئے، 17 ماہ رمضان، اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم اہل بدر میں کیا خوبی تھی، یہ سب سے بڑی خوبی تھی الورع تھی۔ الورع کیا ہے؟ تقوی سے بھی بلند ترین منزل، جس میں ہر مستباح کو بھی انجام دیا جائے اور ہر مکروہ سے بھی بچا جائے، واجب تو حرام تو درکنار، وہ تو ہو ہی ہو۔ تقوی سے بلند درجے کو علماء سمجھاتے الورع ہے۔ یہی تو جب خطبہ رسول اللہ جب دیتے تھے شعبان کا، خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان کے حوالے سے، تو آخر میں مولا علی کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو رسول نے کیا بتایا؟ وہی جن الورع من حرام اللہ، بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو حرام سے، یہی لفظ ورع کیا، مگر تقوی سے بھی بلند ہے، بچاؤ اپنے کو، مکروہ سے بھی بچاؤ، جہاں خدا کی رضا نہیں ہوتی ہے مکروہ میں، اس کو بھی بچاؤ۔
اور اتنا نہیں، اور دیکھیں امام زمانہ کو کیا چاہیے، اولاد تو چاہیے. ہم دوسرے مرحلے میں امام حسن کے حوالے سے کر دیا. امام حسن کے امام زمانہ کے لیے بھی الورع لفظ استعمال کیا امام چھٹے امام. جب چھٹے امام کے پاس اصحاب آئے، کہاں کہ کیا شرائط ہے امام زمانہ کے سولجر بننے میں، ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہونے کے لیے کیا ذمہ داری ہے، تو کیا بتایا امام صادق علیہ السلام نے، بہت مشہور، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر. مگر یہاں حدیث رکی نہیں، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعَ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ. کون ہوگا تو سچا منتظر کون ہوگا؟ من سر ان یکون من اصحاب القائم، اصحاب قائم میں شامل ہونا ہے تو فل ینتظر، پہلے کہا صرف فوراً انتظار کرنا ہوگا. کیا خالی دعا کر کے الاجل الاجل الاجل، ہر درود کے بعد اجل اللہ فرجہم، یا یہ تو کریں گے، زبان تو حرکت میں آئیں گی، مگر یہ تو صرف اتنا کریں گے تو پیسو انتظار. ایکٹیو انتظار کیا ہے؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ. وہی ورع تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہے، اور محاسن الاخلاق اچھے اخلاق ورع میں شامل ہے، مگر ان سے الگ ہٹا کے توجہ دلائی جا رہی اصل مذہب اخلاق ہے. یہ ساری عبادت کا نتیجہ آنا چاہے اخلاق، جو بات دوسری تقریر میں آ چکی ہے. پھر آخر میں پھر کہ وہ ہوا منتظر، اینڈ ہو، بس وہی منتظر امام ہے، وہی منتظر قائم ہے جن کے پاس ورع بھی ہے، محاسن الاخلاق ہے. بس یہی اہل بدر میں تھا، یہی امام زمانہ کو چاہیے، یہی اہل 17 ماہ رمضان کی شب اہل بدر نے پوری رات عبادت کی، پوری رات شب داری کی. ہاں تھوڑی دیر سوئے آف کورس، نہ جانے کافی وقت تک شب داری کی، تو ضرور سوئے بھی تھے، مگر کیا دعا کرتے تھے. پوری رات جو دعا کی اس کا جواب اللہ نے دیا، پوری رات کا جواب اللہ نے دیا. جو ہم پڑھتے سورہ انفال، سورہ انفال 8 نمبر کا سورہ، 9 نمبر کی آیت، 8 نمبر کا سورہ 9، سورہ نمبر 8 ورس نمبر 9. یہ آیت مشہور ہے، استستغیثون ربکم، ان لوگوں نے استغاثہ کیا اپنے رب سے، ان کے رب سے، فاستجاب لکم، ان کو استجاب ملی، ان لوگوں کو استجاب ملی. کیا آگے آیت کہتے انی ممدکم بالالفی من الملائکتی مردفین، در گرو اللہ نے ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا. پہلے 1000 آئے، پھر 1000 آئے، پھر 3000 ملائکہ کو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا. فاستجاب لکم، ان کی دعا کو استجاب، ہماری بھی استجاب کرتا ہے. اگر یہ کہ یہ ٹپ سب جانتے ہیں مگر یاد دہانی، کہ اگر کوئی اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنا چاہے اور بڑی سے بڑی حاجت قبول کروانا چاہتا ہے تو یہ 14 مرتبہ پڑھنا چاہے، 14 ٹائمز، 11 راتوں تک، 11 ٹائمز آفٹر عشاء نماز، کہیں بھی عشاء کی نماز کے بعد کہیں بھی 14 مرتبہ 11 راتوں تک مغربین کی نماز کے بعد، کہ اللہ مستجاب کرتا ہے دعا. اور کیا اچھا ہوگا کہ ہم 17 ماہ رمضان سے شروع کریں تاکہ 27 رمضان ہمیں ساری شب قدر مل جائیں گے تو بڑا سے بڑا ہمارا بڑی سے بڑی ہماری مشکل حل ہو جائیں گی. 17 ماہ رمضان کی شب سے لے کے 27 رمضان کی شب تک اس کی رات کا عمل ہے، تو ہم کریں گے انشاءاللہ، اس 11 راتوں کا کریں گے تو ہم بھی ہماری کئی چیزیں، رکی ہوئی چیزوں کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. تو ان کی یہ خوبی تھی شب بدر کہ اللہ نے کیسا معجزہ، امپاسبل چیز کو پاسبل کیا. 17 رمضان کی دعا کے لیے علماء کا جملہ ہے کہ جو امپاسبل چیز کو پاسبل کرنا چاہتا ہے، جو ناممکن چیز کو ممکن کرنا چاہتا ہے، تو یہ 17 کی رات کو پوری رات دعا میں گزارے، اور جتنا گزار سکتا ہے شب داری ضرور کرے، دعا کرے، مشکل حل کرنے کی دعا کرے، امام زمانے کے ظہور کی دعا کرے، آخرت کی دعا کرے، خاتمہ بخیر کی دعا کرے، لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے کی دعا کرے. جتنی دعائیں کرے کم سمجھے، اتنی دعائیں کرنے کا وقت ہے یہ 17 ماہ رمضان کی رات. کہ صرف 313 تھے مسلمانوں، 313، جس میں ضعیف بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے. وہاں 1000 ہٹھے کھٹے
سولجرز خاص جو جنگ کے لیے تیار کیا جاتے وہ لوگ تھے، طاقتور ترین تو لوگ تھے، سارے ہتھیار ان لوگوں کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے اور جگہ بھی ان لوگوں نے اچھی چن لی، مگر اللہ پہلی رحمت کی بارش بھیج کے بارش آئی، رین فال ہوا، پہلی مدد وہاں سے، تو ان کی زمین بہتر ہو گئی، مسلمانوں کی ان کی زمین خراب ہو گئی، اور پھر ملائکہ کے ذریعے مدد بھیجی۔ کیا تھا؟ تقوی، ورع تھا، محاسن اخلاق تھا، جو یہی اہل بدر سے ہم سبق لے کے امام زمانہ کی تیاری کریں۔ ہمیں کتنا گہرا تعلق ہے ہماری ذمہ داری کا ماہ مبارک میں، اس عشرے میں پھر ہمیں مکمل مغفرت حاصل ہوگی۔ اس نمبر 2 میں ہمیں مغفرت چاہیے نا، تو رحمت کی مغفرت کیوں؟ حسن سید شباب اہل جنہ ہے، امام حسن جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو ہمیں جنت میں داخلہ کے لیے حسن مجتبی کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو وہ سب سے عظیم سبق کیا دیا ہے؟ اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت، تبلیغ کرنا ہے، وہاں سے آگے بڑھ کے جہاں تک رسائی ہو تیار کرنا ہے، امام زمانہ کے لیے فیلڈ تیار کرنی ہے، گراؤنڈ تیار کرنا ہے، امام زمانہ کے ماحول تیار کرنا ہے ہمیں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ تو ہمیں پتا چلا اب ہمارا آخری مرحلہ ہے، آخری ہے 3rd عشرہ، امام علی اللہ ہمارے مولا، ہماری جان قربان ہماری مولا کی شہادت کی شب ہے، وہ شب ہے جو جہنم کے عذاب سے شب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مولا علی کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ، قسیم النار والجنہ، تقسیم کرنے والے جنت اور جہنم کو، مولا اس کا کام ہے، تو ہمیں جہنم سے آزاد کریں گے مولا۔ تو مولا کی کون سی صفت کو ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی ہے؟ مولا کی تو صفت کے تمام کمالات موجود ہے، مولا کے تو ایک ایک اللہ کی صفت مینیفیسٹ ہو رہے، اس میں تخلق بھی اخلاق میں شامل ہے، مگر کون سی صفت بہت نمایاں ہے، اس کو ہم مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ہم امام زمانہ کی مدد کر سکے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم سمجھتے ہم شیعہ ہے تو جہنم نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں۔ شہزادی فاطمہ کے حدیث سے کئی لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا، مگر پھر ہماری شفاعت کی وجہ سے پھر ہم جنت میں لائیں گے۔ تو اس جنت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنا ناممکن ہے، تو ہمیں بچنا ہے۔ اور دیکھو شب قدر کا اعمال میں بھی ہم ابھی قرآن کو دیکھو، کھولو دیکھو، ابھی قرآن سر پہ رکھا نہیں تو کیا دعا کرتے؟ نار سے بچنے کی دعا کرتے، امیجن عظیم ترین دعا جہنم سے بچنے کی دعا کرتے۔ جو ہم جنت والے ہی ہو تو ای شب قدر کو پہلی دعا قرآن پہ سر رکھنے سے پہلے کھول کے یہ دعا کرنی ہے کہ نار سے بچا۔ ہر روز قنوت میں ہمیں دعا کی تاکید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 2/3 دعا تو خالی آخرت کے لیے، 1/3 دنیا کے لیے، حسنۃ دنیا کے لیے، باقی آخرت کے لیے نار۔ تو ہمیشہ دعا میں ہمارا 2/3 حصہ آخرت کے لیے دعا ہونا چاہیے، 1 حصہ دنیا کے لیے دعا ہو، کیوں؟ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ ہر روز کی دعا۔ پھر دعا مجیر کے لیے تاکید کیا گیا، دیکھو مسلسل نار سے بچنے کے لیے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا۔ یہ امام علی ہمیں بچا سکتے ہیں، مگر بے شرط ان کی ہم پیروی کریں، ان کی ہم بات مانیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی کی نمایاں ترین صفت کو ہم غور کریں تو کون سی صفت ہے؟ صفت عدل ہے، صفت عدل ہے، کیونکہ مولا علی کو شہید انصاف بھی کہا گیا، امام عادل بھی کہا گیا، بلکہ شہید مرتضی مطہری اپنی کتاب سخن میں یہ لکھتے ہیں، امام یہ لکھتے ہیں کہ امام کہ غیروں بھی کہہ رہے، غیروں ماننے والے کیا غیروں بھی کہہ رہے، قتل فی محرابی لشدت عدلہ، قتل فی محرابی، ان کے محراب قتل کر دیا گیا، لشدت عدلہ، عدل کی وجہ سے۔ یہ گہروں کی بھی گواہی نے کتنا نمایاں تھی یہ صفت عدل و انصاف مولا علی میں، کہ گہروں کی بھی یہ گواہی ہے۔ تو ہمیں سب سے عظیم ترین صفت جو اپنانی ہے عدل اور انصاف کی، کیونکہ امام زمانہ تو ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف نافذ کریں گے، تو پہلے ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے تاکہ اس کی گھروں میں، اور ورع تقوی کا مقدمہ پہلے عدل ہے۔
ہم سورہ مائدہ کی 8 نمبر کی آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ 5 نمبر کا سورہ آیت نمبر 8، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو کیونکہ قریب ترین تقوی کو جو اقرب للتقوی، تقوی کے اگر قریب ترین چیز ہے تو عدل و انصاف، عدل عدل عدل. تو عدل کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے تب تک ہمارا کوئی چارہ نہیں. جب امام علی کیا فرماتے، ایک 7 گھنٹے کا عدل انصاف 70 سالوں کی عبادت سے افضل. 1 گھنٹہ اگر ہم نے عدل و انصاف سے کام اٹھایا 70 سال کی عبادتوں سے افضل. اتنا اہم ہے ہم. اور سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت میں کیا کہتا ہے اللہ؟ ان اللہ یامر بالعدل پھر والاحسان. پہلے عدل کو پکڑنا ہے، عدل سے متمسک ہونا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر احسان کرنا ہے. احسان مستحبات میں ہے، عدل واجبات میں ہے. جب بھی مولا علی سے سوال پوچھا گیا کہ کیا زیادہ افضل ہے، عدل و انصاف کہ جود و سخا، امام علی نے کیا کہا؟ عدل و انصاف، کیونکہ ہر ایک کو اپنا حقدار کو حق دیا جائے گا. یہ عدل واجبات میں ہے، ہر ایک کو اپنا حق دیا جائے گا. یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. تو جود و سخاوت احسان میں ہے. تو سوچے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ عدل و انصاف سے زندگی گزارنا ہے. پھر اسی لیے عدل کو پہچاننا ہے تو پھر احسان سمجھ میں آئے گا. یہ ہم علم حاصل کرنا ہوگا جس کے لیے. تو یہاں اب پتہ یہ چلا کہ ہم اصول دین پہ ذرا غور کریں. چلو یاد آیا، اصول اللہ کی ہزاروں صفات ہے، صرف ایک ہی صفت اصول دین میں ڈالا گیا عدل کی، بس. کیوں؟ پورا اسلام 2 چیز پہ کھڑا ہے. پورا اسلام 2 چیز پہ مبنی ہے، عقل اور عدل. ہر چیز میں لاجک، ہر چیز میں عدل و انصاف. عقل اور عدل پہ پورا اسلام کھڑا ہے. یہ 2 چیز افضل ترین چیزیں ہیں. یہاں اصول دین میں صرف اور صرف ایک ہی صفت اللہ کے ذکر کیا گیا ہے کہ ہم سے عدالت ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اعدلوا اقرب للتقوی. اور یہ بھی سوچے کیا ابلیس بنا، عزازل میں سے ابلیس بنا، شیطان بنا، رجیم کیوں بنا؟ کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے؟ نہیں، یہ بات کی بات ہے. اصل اس نے اللہ کی عدالت کو ضرب لگایا، اللہ کی عدالت کو ضرب لگایا یہ کہہ کے کہ تو نے غیر انصاف کیا ہے، مجھے آگ سے بنایا اور مٹی کے آگے تو مجھے جھکا رہا ہے. سوچیے آپ، یعنی عدالت کو ضرب لگایا اللہ کی. اس میں اتنا بڑا ذلیل کو خوار ہوا، ورنہ توحید کو جانتا تھا. اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے. وہ آخرت میں بھی مانتا ہے، تبھی تو مانگتا ہے. وہ مانگتا اللہ سے، نبیوں کو ملاقات کی ہے. نہیں مانا تو اللہ کی عدالت میں نہیں مانا. کوئی اہم ترین صفت ہے جو ہمیں اپنانی ہے. مولا فرماتے کیا مولا علی؟ احبب للناس ما تحب لنفسک. عدل تب ہے کہ جو تمہارے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. Do unto others as you expect done unto you. میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے احترام کرے، میں سب کا احترام کروں. میں نہیں چاہتی لوگ مجھے ذلیل اور رسوا کرے، تم کسی کو ذلیل رسوا نہ کرو. میں نہیں چاہتی میری کوئی غیبت کرے تو میں کسی کی غیبت نہ کروں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ پہ بہتان لگائے، مجھے کوئی حق نہیں کہ بہتان لگا. میں کسی پہ ظلم نہ کروں تو مجھے حق نہیں میں کسی پہ ظلم کروں. میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک میرا احترام وغیرہ عزت کرے، مجھے بھی ہر ایک عزت کرنے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ یہ چلا کہ کتنی اہم ترین ذمہ داری ہماری کہ ہم امام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کی زندگی گزارنی پڑے گی، تو ہی ہم اس کی شامل ہو سکتے، کیونکہ ورع تقوی کا مقدمہ عدل ہے. اب ہم آخری چیز میں یہ ہے کہ امام علی کے لیے بات تو ہو گئی، بس چلو کیوں انسان غیر انصاف کرتا ہے؟ اب ہماری اصل ذمہ داریاں شروع ہو رہی. کہاں سے ہم آغاز کریں گے؟ انسان غیر انصاف کب کرتا ہے، ظلم کب کرتا ہے؟ 2 وجوہات کی وجہ سے، یا تو دونوں وجوہات موجود ہو یا تو 2 میں سے ایک وجہ موجود ہو تو انسان غیر انصاف کرتا ہے. پہلی چیز حرام غذا. حرام غذا سے بچنا ہے کیونکہ دجال حرام غذا لے کے آئے گا.
جو لوگوں کو بھوک مرا ہوگا، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا تو حرام غذا سے. تو امام زمانہ کے جو ساتھی ہو چکے ساتھ چھوڑیں گے. کیوں کہ امام کے 18 دن کے بعد دجال آنے والا ہے، جو روایتیں بتاتی ہیں 18 دن. تو جو امام کے ساتھ ہو چکے وہ بھی امام کا ساتھ چھوڑیں گے. پھر ان کا پہلا اٹریکشن ہوگا حرام غذا، پھر آلات موسیقی وغیرہ، پھر بے پردہ عورت ان کے ساتھ ہوگی. تو پہلے تو 3 چیز سے بہت بچنا ہے. مگر پہلی چیز حرام غذا جو انسان کو ظلم کرنے میں مجبور کرتا ہے. حرام غذا، کوئی حلال کماتا ہے مگر خمس نہیں دیتا، حلال کماتا ہے مگر کسی کا میراث کا حق کھا چکا ہے، کوئی حرام کا کام کرتا ہے، 6 گھنٹے کا تنخواہ لیتا ہے، 5 گھنٹے میں وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. 5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے تو ٹیلی فون میں باتیں کرتا ہے لوگوں سے اور وقت کو چھوڑ کے. دیکھیے حرام کی غذا آتی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے حرام کی غذا آتی ہے. تو حرام غذا سے بچنا ہے. ورنہ یہی امام حسین نے کہا کربلا کے میدان میں کہ اتنا تبرکہ بتایا، اپنی پہچان دی. زینب نے پوچھا کیا ہوا، کہا نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. تو انسان ظلم کرتا ہے جو حرام غذا پیٹ میں جاتے. تو اگر امام کا ساتھی بننا ہے، عدل و انصاف، تو پہلے حرام غذا، دوسری جہالت سے بچنا ہے. کیونکہ کبھی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ظلم کرتا ہوں. کیونکہ نوکر پہ ظلم کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے تنخواہ سے زیادہ کام لیتی ہوں، کہ میں ان کو کھانا نہیں دیتی ہوں جو میں کھاتی ہوں، غیر انصاف کرتی ہوں، کہ میں 2 بچے میں غیر انصاف کرتی ہوں، میں میری ساس اور میری ماں کے درمیان میں غیر انصاف کرتی ہوں، میری بہو اور بیٹی کے درمیان میں غیر انصاف کرتی ہوں، میری خود کی اولادوں میں غیر انصاف کرتی ہوں. کیونکہ جہالت ہے، وہ اپنے کو بہلا دیتا ہے انسان کہ نہیں یہ تو میں حق کر رہی ہوں. ورنہ کہ بگڑ جائیں گے نوکر میں اگر یہ کروں گی. لیکن اپنے کو دلاسا بھی دے دیتا ہے. بولو القا معذیرہ، بھلی انسان اللہ نفسی بصیرہ، اللہ نفس کو بصارت دی ہے، بصیرہ. بولو القا معذیرہ، مگر سے بہانہ کر کے گناہ کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کہ جہالت گناہ کرواتی ہے. اہم ترین 2 چیزوں سے بچنا ہے، حرام غذا سے اور جہالت سے. بس یہی پیغام ہے بی بی خدیجہ کی طرف سے، یہی پیغام ہے بی بی خدیجہ کی طرف سے. بی بی خدیجہ اتنا عظیم عورت کیسے بنی؟ کنواری تھی ابھی تو، تب سے الہی کتابوں کا علم رکھتی تھی. علم الہی کتابوں کا. ہمیں آج قرآن اور حدیثوں کو علم اسٹڈی کرنا ہے. صحیفے سجادہ، نہج البلاغہ، قرآن کے تفاسیر، تدبر، حدیث معصومین، حدیث الشیعہ، ان ساری کتابوں پہ غور و فکر کرنا ہے ہمیں. میزان و حکمہ، جہاں جہاں ہماری رسائی ہے، جہاں تک ہم اسٹڈی کریں علم. بی بی خدیجہ کا علم جو تھا، جس کو عقل کی غذا ہے، ان کو عقیلہ کہا گیا، بی بی خدیجہ طاہرہ کو. تو عقل کی غذا علم ہے. اس لیے اتنی حکمت کہ مالدار ترین عورت، شان و شوکت میں رہنے والی عورت، سونے کے تاروں میں رہنے والی عورت، ایک شادی کرتی ہے تو فقر و فاقہ کے لیے صرف صبر نہیں کرتی ہے، شکر کی منزل میں. صبر تو در کنارے، شکر کی منزل میں خدیجہ طاہرہ. یہ کیا ہے؟ یہ عقل حکمت ہے. مگر کہاں سے اس کی آتی ہے؟ علم کے ذریعے. وہ مگر علم اللہ کے لیے ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اقرا، مگر کس کے نام پہ؟ جس اللہ جسے تو نے خلق کیا ہے، خالق کے نام سے پڑھو. اگر اس علم میں خلوص ہو تبھی تو اللہ خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہتا ہے. وہ وجدنا عائلا فاغنا، اتنا خلوص تھا. تو خلوص کے ذریعے وہ علم حاصل کرتی تھی، خوشنودی خدا کے لیے، خدا کے معرفت کے لیے حاصل کرتی تھی. وہ شان و شوکت کے لیے حاصل نہیں کرتی تھی، مجھے خدا مل جائے، خدا مجھے رضوان من اللہ کے لیے علم حاصل کرتی تھی. تو جو اس میں جو خلوص پیدا ہوا، عقل کو غذا ملتی چلی گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخرت حقیقی میں سب کچھ آخرت ہے. یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ دنیا تو ایک ہوٹل ہے، ایک عارضی جگہ ہے، صرف گزرنا ہے. پہچان چکی کہ پوری زندگی بعد میں رہنے کی ہے، تو آخرت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیا گئے. دنیا گزرگاہ ہے، یہ پہچان چکی ہے علم سے، کیونکہ عقل کو غذا ملتی رہی اور نیت خلوص تھا علم کا. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. اسٹڈی کرنے میں قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، توضیح المسائل،
حاصل کر کے مگر خدا کے لیے خوشنودی کی خاطر، رضوان من اللہ اکبر. پھر دیکھو عقل کو غذا ملتی، انسان میں حکمت آتی، حکمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. سورہ بقرہ 269 یوت الحکمت من یشاء فقد اوتی خیرا کثیرا. خیرا کثیرا مل گیا جس کو اگر حکمت مل گئی، ساری خوبیوں کی دولت. یوت الحکمت من یشاء من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت کی دولت مل گئی، خوبیاں، ساری خوبیاں. انسان پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اتنی نعمت اللہ کی، اتنی نعمت اللہ کی، کوئی حساب نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی قرآن جو اللہ نے دے دیا، حکمت ہے سب سے بڑی دولت، جو خدیجہ کو خدیجہ طاہرہ بنا دیا. تو ابھی ایسے زمانے ایام جاہلیت میں ان کو سیدہ و طاہرہ کہتے تھے. یہ کیا ہے؟ حکمت. اتنی عزت، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جہاں اتنی عزت، کیسے سب چیزیں ملتی ہے. 12 اماموں کی ماں کیسے بن گئی؟ کیسے بن گئی؟ حکمت. حکمت کیسے؟ علم اگر اللہ کے لیے حاصل کیا ہے پھر اس پہ آٹومیٹیکل عمل پیرا ہوں گے. اگر علم اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. ہم عمل کریں گے، الورع بمحاسن اخلاق میں شامل ہو جائیں گے. ہم عدل و انصاف کی زندگی گزاریں گے. ہر لمحے سوچیں گے کہ ایک عورت سوچیں گی کہ میں وہی میرے ساس کے ساتھ وہی سلوک کروں. اگر میں چاہتی کہ میری بھابھی میری ماں سے سلوک کرے، میں نہیں چاہتی میری بھابھی میرے ماں پہ ذرا بھی ظلم کرے، تو آگے بڑھ تیرے شوہر کی ماں پہ ساس انصاف کا سلوک کر، عدل و انصاف کا سلوک کر، بلکہ احسان کر. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو تیرے شوہر کو بھی زندگی ملیں گی. تم نے صلہ رحم کیا تیری ساس کے ساتھ تو گویا تم نے تیرے شوہر کی زندگی دے دی، ان کی کامیابی دے دی. شوہر کو زندگی ملی، شوہر کو رزق میں برکت مل گئی، عزت ملی. اسی طرح ساس جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے، وہ اپنی بہو کے لیے چاہتی ہے. کسی کی بیٹی کو لے کے آئی ہے جو اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہے، وہ بھی وہی چاہے جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی کہ ان کے ساس میری بیٹی سے کیا رویہ کرے تو تم تیری بہو سے ویسا رویہ کر. یہ عدل انصاف کا تقاضا ہے. دیورانی جیٹھانی ایک دوسرے سے وہ تعلقات قائم کرے جو چاہتے ہم سے تعلقات ہو، ایک دوسرے پہ رحم کرے، حسد بغض کینہ نہ ہو، بھائی و نند کے درمیان. اگر یہ چیزیں آ جائیں گے ہمارے خاندان میں، امام زمانے کا ظہور جلد ہو جائے گا. عدل و انصاف گھروں سے کرنا ہے، فیملی سے، ہماری اولادوں میں، ہماری ساس کے ساتھ، ہماری بہو کے ساتھ. یہاں سے شروع کریں گے تو پورے معاشرے میں عدل و انصاف آ جائے گا. امام زمانہ کا زور ہو جائے گا. یہ امام زمانہ عدل و انصاف، ظلم و زور کا خاتمہ کریں گے. اس سے پہلے ہمیں ظلم و زور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہے. بی بی خدیجہ سب سے بڑا درس دے دیا علم کا. اور امام علی تو یہ کہا ہے، امام حسن بھی یہ کہا ہے کہ علم نور یقذف فی القلب من یشاء. جس کے قلب میں اللہ نافذ کر سکے، جس کو اللہ چاہے دے دیتا ہے نور. ہر ایک کو نہیں دے گا اپنا نور. تو یہ حدیثوں معصومین کے امام علی نے تو کہی تھے بس 2 قسم کے لوگ، عالم و متعلم، علم اور طالب علم. اگر 2 میں سے نہیں تو ہمج ہے، بے وقوف ہے، کورے کرکٹ ہے، کیڑے مکوڑے ہے. تو یہ سارا حدیث دیکھو، بلکہ اتنے تک حدیث میں ملتا ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. اور 20 سال کا جوان جو حلال حرام کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا، امام تو اسے ناراض ہو کے کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا ختم کر دیں گے؟ امام حدیث تو 8ویں امام کی یہ بتا رہی، امام صفائی کر دیں گے ایسے لوگوں سے، تاکہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنانا ہے. تو علم 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 مگر اللہ کے لیے، نہ شان و شوکت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نہ نام رکھنے کے لیے فلان فلان. بس یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. 4 روز ذریعے تاکہ ہمیں شب قدر بن جائے. چاہے خدیجہ کو لو، چاہے امام حسن مجتبیٰ کو لو، چاہے ہم اہل بدر کو لے، چاہے مولا علی کو لے. ہر ایک کا ایک پیغام کامن ہے، جہالت کو دور کرو اور عمل کی زندگی میں آ جاؤ. انسان علم کے زندگی میں آ جاؤ. یہ ہوگا تو حرام غذا سے بھی ہم بچیں گے، یہ ہو جائے تو ہم ظلم سے بھی بچیں گے. کیونکہ جہالت اور حرام غذا یہ ہمیں سارا گناہ کرواتی. 2 سے پہلے بچے،
پھر نماز 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 کو فلسفے کے ساتھ، نماز کی اہمیت، نماز کو اعلیٰ ترین بنائے، نماز کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے، دن خود بخود نماز ہمیں ڈسپلن کرتی رہیں گے، خود بخود یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہمیں بے ہدہ بے گناہوں سے بچاتی رہے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین ہمیں معراج عطا کرے گی، ہم فلائی کریں گے، ہم پرندے کی طرح فلائی کریں گے، ہم اڑیں گے، ہم پرواز کریں گے کہ اگر واقعاً ہم نے اس سارے حقوق کو ادا کیا تو نماز 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 آخری الفاظ رسول اللہ کے دنیا سے جا رہے صلاۃ صلاۃ صلاۃ، بس اس کو اہمیت دینا ہے۔ تو یہ خاص کر کے میں نے 3 چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا، حرام غذا سے بچنا ہے، نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور ہمیں جہالت کو ختم کرنا ہے، تاکہ قطع رحمی اسی لیے ہوتی ہے، کس چیز سے ہمیں قطع رحمی کرواتا ہے؟ جہالت، انانیت، میں۔ آپ دیکھیں تو ہمیں وہ ہماری تقدیر کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، قطع تعلق، قطع رحمی، صلہ رحم انسان کی تقدیر بناتا ہے۔ تو انسان کو جو علم و حلال غذا ہے وہ صلہ طرف ابھارتا ہے، تاکہ اس کی زندگی بہتر بنتی ہے، تقدیر بہترین ہوتی ہے۔ تو صلہ رحم کا بھی بہت خدمت خلق کا خیال کرنا ہے، خود غرضی سے بچنا ہے، سیلفشنس سے بچنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں خطبہ رسول اللہ کا اچھا اسٹڈی کریں گے، پتہ چل جائے گا کیا چاہتے ہیں امام ہم سے، رسول اللہ کیا چاہتے اس مہینے میں، کہ ہمارے پر رحمت بھی نازل ہو، ہمیں مغفرت بھی حاصل ہو، ہمیں جہنم کی آزادی بھی ملے۔ تو یہ سارے عمل کر کے لیلۃ القدر آئے تو ہماری تقدیر بدل گئی، ہماری تقدیر بدل گئی۔ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہمارا نام اعمال آیا تو امام مہر لگا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی امام کی انشاءاللہ، کہ یہ واقعی میری منتظرات ہے، یہ سچی عورت ہے، یہ میری منتظرات ہے، سچی میری انتظار کی ہے ان لوگوں نے۔ کتنا امام کو ہم خوش کر سکتے، کتنی اچھی زندگی گزر سکتی ہے ہمارے لیے، کتنا سکون ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم مل کے دعا کرتے، پروردگارا واسطہ تجھے امام زمانہ کا، واسطہ تجھے خدیجہ طاہرہ کا، واسطہ تجھے حسن مجتبیٰ کا، واسطہ تجھے مولا علی کا، واسطہ تجھے اہل بدر کا، خدایا واسطہ تجھے تیری کنیز خاص شہزادی فاطمہ کا۔ ارے شہزادی فاطمہ تو لیلۃ القدر ہے، ہمارے معصومین نے کہا یہ سورہ قدر ہے نا، پہلا حصہ شہزادی فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے، آدھا حصہ امام زمانہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر شہزادی، ان کے وسیلے سے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان کی شفاعت ہمارے لیے لازمی ہے، مگر ہم بنے جیسے وہ چاہتی ہے، تو وہ تو پردہ چاہتی ہے، ہمارا پردہ بہترین ہو، ہمارے میں شرم و حیا ہو، ہم نامحرم سے جتنا ہو سکے دوری اختیار کریں، اور ہمارے بچے کو بھی یہ سبق دے، ایسا نہ ہم خود کرے بچے کو چھوڑ دے آزاد، نہیں یہ بچہ کہ ہمارے دشمنوں کو شکار کر رہا ہے، ان کو بچائے، شرم و حیا کا درس دے، بے شرم بے حیا سے بچائے ہمارے بچے کو، تو شہزادی راضی ہوگی۔ تو لیلۃ القدر تو بی بی زہرا ہے، ان کا واسطہ دے رہے پروردگارا، لیلۃ القدر کا، شہزادی فاطمہ کا واسطہ دے رہے تجھے خدایا۔ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا کر، تاکہ ہم امام زمانہ ساتھ وفاداری کرے، جو بی بی خدیجہ نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری اختیار کی، وہ اثار کیا ہے شہزادی خدیجہ طاہرہ نے، جو وفاداری انہوں نے رسول سے کی، ایسی اثار، ایسی وفاداری، ایسی فداکاری ہماری امام زمانہ ساتھ ہم کرے، ایسی توفیق تو عطا کر، تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور جو ہمارا گنہگار زبان کو نہ دیکھ، ہماری گنہگار ہاتھوں کو نہ دے جو بلند کیا ہوا ہے، ہمارے واسطہ جو تمہیں ہمیں دے رہے اس کا وسیلے سے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں حکمت عطا کر، ہم علم حاصل کر خدا تیری خوشنودی کے لیے ہر عمل کرے، صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے، گھر کی صفائی کرے، کہ کھانا پکائے، کہ ہم افطاری پکائے، کہ گھر والے کی کھلائے اور خدمت کرے، سب خدا تیری خوشنودی کے لیے، اور تو بھی یا سری اور رضا ہے، تو رضوان من اللہ اکبر، تو تیری رضا دے دے گا، تو کثیر دے دیتا ہے، قلیل عمل میں تو کثیر دیتا ہے، تو ہم سمجھے، ہم تیری معرفت حاصل کرے، اور ہم کوشش کرے کہ ہم مگر تیری مدد چاہے، تیرے طرف سے توفیق چاہے، یا اللہ تجھے واسطہ رسول اور اہل بیت کا، واسطہ تجھے شہداء کربلا سیران کربلا کا، واسطہ تجھے محسنین اسلام، محسنات اسلام کا واسطہ، تجھے مقربین ابرار سب کا واسطہ، خدایا ہمیں بنا ان جیسا بنانے مدد کر،
آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وأميها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. ہم سے وہ رویہ کرنا جو تو لائق ہے، ہم سے وہ رویہ اختیار نہ کر جو ہم لائق ہے. ہم تو کسی چیز کا لائق نہیں ہے، تو جو لائق ہے، تو تیرے اخلاق جو ہے اس سے ہم سے رویہ کرنا. آمین ثم آمین.